کا نظر بھی ہو اور وزیر جو ہے اس پر دھیان دیں اور توجہ دیں۔ جناب اسپیکر، اس میں ہم دو تین چیزوں پر میں نے کنٹریبیوشن لائے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ملک کے لیے ایک نظام تعلیم کی ضرورت تھی اور ہے، اور جب تک نظام تعلیم ہمارا ایک نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک نظام تعلیم ملک میں نہیں ہے۔ اگر پرائیویٹ اداروں کو دیکھیں، سرکاری اداروں کو دیکھیں، پھر سرکاری ادارے میں اے لیول، او لیول، فلان لیول، یہ مختلف کیٹیگری کے جو ادارے ہیں ان کے نصاب علیحدہ ہیں۔ کوئی ایکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب پڑھا رہا ہے، کوئی حکومت پاکستان کا جو نصاب وہ پڑھا رہا ہے، کوئی ایک اور پرائیویٹ ادارہ جنہوں نے حکومت سے منظوری لی ہے وہ پڑھا رہا ہے۔ تو اس میں ابھی تک متعلقہ محکمے نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوا کہ اس قوم کو ایک نصاب دے سکیں۔ اور یہ حقیقت ہے جناب اسپیکر، ایجوکیشن، اگر آپ کسی قوم کو ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی قوم کو آگے لانا چاہتے ہیں، آپ کسی قوم میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں یہ تعلیم ہے اور شعور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب اسپیکر توجہ چاہیے۔ جناب اسپیکر، تعلیم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک تعلیم کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلافت پہ مامور کیا تو وہاں بھی تعلیم کرامت ہوئی، اور فرشتوں نے ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے جو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سوالات کا جواب دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں جانتا نہیں تھا کہ یہ آدمی جاننے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ سے شروع ہوتا ہے، پڑھ۔ تو اسی وجہ سے تعلیم بنیادی چیز ہے اور اس کو فوکس کر کے ایک نصاب تعلیم اس قوم کو دی جائے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے فیسوں کو کنٹرول کرنے میں وزارت حقیقت یہ ہے کہ بالکل ناکام ہے۔ دیکھیں 4 مہینے ہو گئے کورونا وائرس سے پورے ملک میں، عدالتی فیصلے بھی ہیں، لیکن وہاں جو ہے اسکول کے فیس اسی طرح، بعضوں کا میں نہیں کہتا، بعض اسکول اسی طرح فیس لیتی ہیں اساتذہ کیا نام ہے والدین سے لیتے ہیں بچوں کے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ان پر کنٹرول ابھی تک وزارت کا نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، تیسری بات یہ ہے کہ اس کورونا کے دور میں آن لائن ایجوکیشن شروع ہوا۔ جناب اسپیکر، وزارت نے یہ کام تو کیا، احسن اقدام ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن چلنا چاہیے، ہونا چاہیے، آن لائن بھی ہونے چاہیے۔ جب اس طرح کے حالات ہوں تو اس میں آن لائن، لیکن آن لائن ایجوکیشن چلانے کے لیے انہوں نے انتظامات کیا کیے؟ ہم تو چیخ رہے ہیں یہاں، میں تو کئی مہینوں سے چیخ رہا ہوں۔ اس دن آپ نے جناب وفاقی وزیر پارلیمانی امور کو بھی آپ نے ہدایت کی اور انہوں نے لیٹر مجھ سے مانگا، لیکن ہمارے علاقوں میں ملاکنڈ ڈویژن، بالخصوص چترال اور اپل چترال میں وہ طلباء جو پشاور، لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں، ان کے لیے آن لائن سسٹم متعارف، وہاں سہولیات میسر نہیں ہے، اور وہاں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، وہاں ڈی ایس ایل کا مسئلہ ہے، وہاں 3G اور 4G کا مسئلہ ہے۔ بار بار ہم یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں، شرم آتی ہے جناب اسپیکر کہ ہم ایک مسئلے کو قومی اسمبلی میں، یعنی یہ تو ایوان ہے 22 کروڑ عوام کا، اور یہ وہ ادارہ ہے جو تمام 22 کروڑ عوام دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے مسئلے حل ہوں گے، لیکن ہم یہاں ایک منتخب نمائندہ ہو کر 4 مہینوں سے میں اس کے پیچھے لگا ہوں کہ میرے علاقے میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، وہاں ڈی ایس ایل کا مسئلہ ہے، وہاں 3G اور 4G کا مسئلہ ہے، اور وہاں جو جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ وہ ادارے ہیں، ٹیلینار ہے، یو فون ہے، جیس ہے، فلان ہے، یہ لوگوں سے کروڑوں روپے ماہانہ بٹور کے یعنی لاتے ہیں، لیکن ان کو سہولیات دینے میں ناکام ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں آن لائن سسٹم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر یہ ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں عملے کی کمی ہے، اور یہ منسٹر صاحب کو خوب معلوم ہے کہ اتنے اخراجات بھی ہو رہے ہیں لیکن عملہ پورا نہیں ہے۔
اسی وجہ سے ادارہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا جو کام اس کو کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ Order in the House. Order in the House, please. سرکاری تعلیمی اداروں میں جناب اسپیکر معیار تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پرائیویٹ اداروں میں چلے جاتے ہیں. آپ یقین کریں اگر سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیمی معیار بہتر ہو، میں پاگل ہوں کہ پیسے دے کر اپنے بچے کو پرائیویٹ ادارے میں بھیجتا ہوں. کیا میرا دماغ خراب ہے؟ کیا ان والدین کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ماہانہ ہزاروں روپے دے کر پرائیویٹ اداروں میں بھیجتے ہیں؟ کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ وہاں تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے، وہاں معیار بہتر ہے، اور سرکاری اداروں میں وہ معیار نہیں ہے جو معیار اس میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ فیڈرل ایجوکیشن بورڈ میں میرے معلومات کے مطابق بے تحاشا فنڈ ان کے پاس ہے، لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے کوئی شفاف میکینزم نہیں بنایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پیسے ان کے پاس ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا. اس پر بھی وزیر موصوف کو توجہ دینے چاہیے. اور اسی طرح یہاں جو ان کے ہاؤسز ہیں، فیڈرل تعلیمی بورڈ کے ہاؤس ہیں اسلام آباد میں، اس میں بعض افیسر جو ہیں قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور ان میں کوئی انکم محکمے کو نہیں آ رہا. ان سے انکم لے کر حکومت پاکستان کے لیے ایک اثاثہ ان کو بننا چاہیے تھا، لیکن وہاں لوگ جو ہیں قابض ہیں اور وہاں وہ رہ رہے ہیں، لیکن محکمے کو اس پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. لہذا جناب اسپیکر میری تجویز یہ ہے کہ متعلقہ وزیر جو ہیں برادرم شفقت محمود صاحب، انتہائی سنجیدہ، میرے خیال میں وزراء میں انتہائی سنجیدہ وزیر شفقت محمود صاحب. آپ کے خیال میں؟ جی ہاں، نہیں جہاں تک میں جانتا ہوں. تو اس وجہ سے میں ان سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ میرے ان گزارشات پہ، اور خاص کر چترال میں دیکھیں، یہ ہمارے قوم کے بچے جو ہیں ان کے بچے ہیں. اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے کل ہمارا ملک بہتر ہوگا، اور ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں. اور یہی لوگ جو ہیں کل آ کے وزیر بھی بننا ہے، MNA بھی بننا ہے، MPA بھی بننا ہے، DC بھی بننا ہے، AC بھی بننا ہے، پولیس آفیسر بھی بننا ہے، DPO بھی بننا ہے، IG بھی بننا ہے. یعنی تمام چیزیں، یہ مستقبل ہمارا ہے، ہمارے اثاثے ہیں. ان کے لیے وہ خصوصی طور پر میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جو متعلقہ وزیر ہیں کہ کم از کم چترال اور ملکھنڈ ڈویژن میں جو سہولیات نہیں ہیں اس وقت طلباء کو، جو آن لائن ایجوکیشن ہو رہا ہے اس میں بالکل تقریباً 90% طلباء جو ہے، میں اب کہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر رولنگ دے دیں کہ تاکہ فوری طور پر یہ مسئلہ حل ہو. شکریہ، جزاک اللہ. جی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم صاحبہ، ماشاءاللہ. جی تھینک یو سر. مجھے لگتا ہے آپ ہمارے ناموں کو نظر نہ لگا دیں. نہیں میں مطلب ماشاءاللہ آپ کا ڈاکٹر بھی ہے نا. جی سر، تھینک یو سر. مجھے جو بات کرنے کا منسٹری ملی ہے وہ ہے فیڈرل ایجوکیشن. تو سر میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ جو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 51% خواتین ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں، جو میں نے ابھی آپ کے اکانومی سروے میں دیکھا ہے کہ اس میں جو لٹریسی ریٹ ہے اس کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ گیپ جو ہے وہ KPK میں ہے، جو مور دین 30 to 40% ہے، جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 7 سال سے ہے. اور ہر دفعہ یہ نشانہ بنایا جاتا ہے صوبہ سندھ کو کہ وہاں پہ تعلیم، صحت بالکل تباہ و برباد ہے. تو وہاں کا لٹریسی ریٹ جو ہے خواتین کا، وہ اس میں جو گیپ ہے وہ صرف 15 to 20% ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کا جو اکانومی سروے ہے یہ کہہ رہا ہے. سر میں بات کرنا چاہوں گی، فیڈرل منسٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ہم اسکول کھولنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو اسلام آباد کے 10 سیکٹر ہیں ان میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی تو میرے خیال میں جو بچے ہیں، ابھی تک تو اس گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں ان کو کوئی PPE کٹس یا کوئی بھی ایسی پروٹیکشن کی میجرز نہیں لیے گئے. تو اگر آپ سکولز سر اگر منسٹر صاحب کی اٹینشن ہوگی تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر منسٹر صاحب اتنا لائٹ لیں گے تو پھر ہم نہیں کر سکتے اس پہ بات. وہ آپ کا توجہ سے سن رہے ہیں.
जी प्लीज। जी सर, तो मैं बात कर रही थी कि मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम स्कूल खोलने का सोच रहे हैं। तो जो कोविड-19 की सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है कि 10 सेक्टर्स जो ऐसे हैं जहां पे लॉकडाउन चल रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन है, और वहां पे आप किस तरह से स्कूल खोलेंगे और क्या पॉलिसी आपने बनाई है? क्योंकि ये पॉलिसी जो हम देख रहे हैं सेहत पे, वो तो हमें नहीं नज़र आ रही है। तो उसके जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं हमारे, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स या जो फोर्सेस वाले हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं लिए जा रहे। बच्चे हमारे सेंसिटिव हैं, तो अगर आप उनके लिए स्कूल खोलने का सोच रहे हैं तो क्या आपने पॉलिसी बनाई है? क्या वो आप यहाँ पे बयान कर सकते हैं? दूसरा भी बात की चित्राली साहब ने ई एजुकेशन की। तो सर मुझे ये लगता है कि जो आपने पीटीवी पे प्रोग्राम शुरू किए हैं या जो ऑनलाइन आपने एजुकेशन स्टार्ट की है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल यूजलेस है।